گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے نغمات رضا، مگر آج خاص سلسلہ ہے، آج انوکھا اور نرالا سلسلہ ہے۔ ویسے تو امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کے سارے ہی کلام بڑے ہی نرالے اور بڑے ہی پیارے ہیں، مگر آج جس کلام کی باری ہے، سبحان اللہ، میرا یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ دنیا بھر کے عاشقان رسول اس کلام کے کچھ اشعار ضرور زبانی یاد رکھے ہوئے ہوں گے، اور کیوں نہ یاد رکھیں، وہ کلام ہی نرالا ہے۔ کلام کون سا ہے؟ جیسا میں نے کہا کہ اعلیٰ حضرت خود ہی اپنے کلاموں کے بارے میں فرماتے ہیں، گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستاں، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنکار ہے۔ گونج گونج اٹھے نغمات رضا سے بوستاں، گونج گونج اٹھے نغمات رضا سے بوستاں، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔ جی جناب، آج وہ کلام ہے جس کی گونج سارے عالم میں ہے، سبحان اللہ۔ کیا عرب، کیا عجم، کیا دنیا کے اطراف و اکناف، دنیا کی مختلف بولی بولنے والے اس کلام کو جھوم جھوم کر پڑھا کرتے ہیں۔ اگر یہ بھی کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اذان کے بعد ساری دنیا میں جس نغمے کو ایک عظیم شہرت ملی وہ یہی کلام ہے۔ جی ہاں، وہ صلاۃ و سلام جو دنیا میں خاص طور پہ اردو زبان میں لکھے جانے والے سلام میں سب سے طویل سلام ہے، 171 جس کے اشعار ہیں۔ میرے امام نے نبی پاک کے پیارے چہرہ اقدس کی تعریف بھی بیان کی ہے، بلکہ ہر عضو کا خوبصورت انداز میں تذکرہ کیا ہے، نبی پاک کی عادتوں کا بھی تذکرہ ہے، میرے آقا کے غزوات کی بات بھی ہوئی ہے، پیارے آقا کی آل و عطرت کی بات بھی ہے، صحابہ کرام کا بھی شاندار انداز میں بیان ہے۔ یہ صلاۃ و سلام کیا ہے؟ ایک شاندار گلدستہ ہے۔ جی ہاں، پہنچ گئے ہوں گے، آج اس کلام کی باری ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ انشاءاللہ اس کلام کو پڑھنا بھی ہے، سننا بھی ہے اور سمجھنا بھی ہے۔ یقیناً 171 اشعار کو پڑھنا، اس کی شرح بیان کرنا بہت مشکل ہے، مگر ہم نے سلیکٹڈ بہت خوبصورت اشعار آپ کے لیے منتخب کیے ہیں۔ مگر جب بھی دیکھیں، ہمیشہ کی طرح عزت و احترام کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ اس سلسلے کو آپ نے دیکھنا ہے، اور ممکن ہو تو اس سلسلے میں مشکل تو ہوگی، مگر اگر کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے تو انشاءاللہ جہاں بھی ہوں گے اس کی برکتیں لوٹیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں وہ عظیم صلاۃ و سلام جو ساری دنیا میں بڑی محبتوں کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور کیوں نہ پڑھا جائے، عاشق کے قلم سے لکھا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ بزرگوں کا تذکرہ بھی ہے، اولیاء کرام کا تذکرہ بھی ہے، چاروں اماموں کا تذکرہ بھی ہے، غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضری بھی ہے، اور آخر میں کیا خوبصورت التجا بھی ہے۔ اس پورے سلام کو لکھنے کے بعد عاشقوں کے امام لکھتے ہیں کہ اے کاش قیامت کے دن بھی وہ موقع آئے جب فرشتے مجھ سے کہیں کہ اے رضا، نبی پاک کے سامنے وہ صلاۃ و سلام پھر سنا دو اور میں پڑھوں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ہمیں اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ عاشقوں کے امام کو یہ مرتبہ اور یہ منزل ضرور ملے گی، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، آج اس سلام کو شروع کرنے سے پہلے دعا کرتے ہیں کہ جب محشر کے دن وہ عظیم محفل سجے، وہ صلاۃ و سلام کا عظیم منظر ہو، ہمیں بھی اعلیٰ حضرت کے پیچھے پیچھے یہ صلاۃ و سلام پڑھنا نصیب ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم صلاۃ و سلام کو پڑھنا شروع کریں، سبحان اللہ، اس مبارک محفل کا آغاز کریں، اس
صلاۃ و سلام کے جو شروع کے چند اشعار ہیں پہلے اس کی شرح سمجھتے ہیں، اور اس پورے سلسلے کا ہم فارمیٹ یہی رکھیں گے کہ پہلے انشاءاللہ چند اشعار کی شرح سنیں گے اور پھر ان اشعار کو مل کر پڑھیں گے، کیونکہ سمجھ کر پڑھنے کا جو لطف ہے وہ مزید دوبالا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، وہ شعر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ سبحان اللہ، اس کے معنی ہی کتنے خوبصورت ہیں، چنا ہوا، افضل، اعلیٰ، منتخب، سبحان اللہ۔ یہ مصطفیٰ کا جو معنی ہے نا، اعلیٰ حضرت نے اس کو بھی اپنے ایک شعر میں بیان کر دیا ہے، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود۔ اچھا، اب جان رحمت سے مراد رحمت کی جان، سبحان اللہ، رحمت کی جان یہاں کہا جا رہا ہے، گویا کرم کی روح، سبحان اللہ۔ اچھا، شمع کہتے ہیں چراغ کو، موم بتی کو، اور شمع محفل جو ہوتی ہے وہ محفل، پوری محفل کی جان ہوا کرتی ہے، اور آقا وہ شمع ہیں جو بزم ہدایت کی شمع ہیں۔ یہ بزم ہدایت سے مراد کیا ہے؟ رہنمائی کی مجلس، یعنی نبیوں کی جماعت، سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی انبیاء کی جو بزم ہے اس کی روشن شمع میرے آقا ہیں۔ رب کی رحمت کی جان جو ہیں وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت اس شعر میں کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ، امام اہل سنت نے اس مصرے کو گویا ایسی محبت سے لکھا کہ ساری دنیا میں یہ مصرع بچے بچے کو گویا یاد ہو گیا۔ اے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ چنے ہوئے افضل و اعلیٰ رسول اور رحمت و ایمان کی جان، پیارے نبی آپ پر لاکھوں سلام ہو، اور اے گروہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل کی روشن شمع آپ پہ لاکھوں سلام ہو۔ سبحان اللہ، یہ معنی بنتا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اب اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں، مہر چرخ نبوت پہ روشن درود، گل باغ رسالت پہ لاکھوں سلام۔ مہر کہتے ہیں سورج کو، چرخ سے مراد ہے آسمان، اور گل سے مراد ہے پھول، اور باغ رسالت نبوت و پیغمبری کا جو گلشن ہے، رسالت کا جو باغ ہے، یہاں یہ مراد ہے۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت اس شعر میں عرض کر رہے ہیں، آسمان نبوت اور رسالت کے سراج منیر، ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات، یہ چمکتا ہوا روشن اور نورانی درود پاک نازل ہو، ان پر ایسا درود نورانی نازل ہو، اور گلشن رسالت کے مہکتے ہوئے پھول، رسولوں کے رسول اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر لاکھوں سلام ہو، کیونکہ گلستان نبوت و رسالت میں آپ کے کھلنے سے ایسی بہار آئی کہ آپ کے بعد کسی غنچے کے چٹکنے، یعنی نیا نبی آنے کی گنجائش ہی باقی نہ رہی۔ سبحان اللہ، گویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھی بھیجا جا رہا ہے، اور خاتم النبیین ہونے کی بات بھی کی جا رہی ہے۔ اب جناب چلتے ہیں تیسرے شعر کی طرف، شہریار ارم، تاجدار حرم، نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، شہریار ارم یعنی جنت کا بادشاہ، ارم کہتے ہیں جنت کو، اور شہریار ارم یعنی جنت کے بادشاہ، تاجدار حرم، سبحان اللہ، کعبے کا آقا، یعنی کعبہ مشرفہ جہاں ہے، حرم ہے، وہاں کے تاجدار، سبحان اللہ۔ اب نو بہار یعنی نئی رونق، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنے پیارے القابات سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت یاد فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ جنت کے بھی بادشاہ ہیں، آپ حرم کے بھی بادشاہ ہیں، آپ حرم کے بھی تاجدار ہیں، سبحان اللہ۔ اور ان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یوں عرض کیا جا رہا ہے کہ جنت کے بادشاہ، کعبہ مکرمہ کے فرما روا، حبیب کبریا، اور روز محشر گناہ گاروں سیاہ کاروں کے لیے، بلکہ تمام اہل محشر کے لیے رونقوں اور خوشیوں کا سامان کرنے والے آقا پر لاکھوں درود و سلام ہو۔ یاد رہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا، روز محشر رضوان جنت، یعنی حضرت رضوان جو جنت کے دروازے پر موجود دربان ہوں گے، وہ تمام اہل محشر سے کہیں گے کہ اللہ نے مجھے جنت کی چابیاں شہریار ارم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سپرد کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ اکبر، جبھی تو ہم نبی پاک کو مالک جنت کہتے ہیں، یہ رب کی عطا سے مالک جنت ہیں، اللہ نے یہ کرم فرمایا ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ تو اب اس تصور میں جھوم کر ذرا اس شعر کو سنیے، شہریار ارم، تاجدار حرم، نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ ان تینوں اشعار کو اب ایک ساتھ سنتے ہیں، اور پھر مل کر دنیا
بھر میں جہاں ہیں اس صلاۃ و سلام میں شامل ہو جاتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، مہر چرخ نبوت پہ روشن درود، گل باغ رسالت پہ لاکھوں سلام، شہریار ارم تاجدار حرم، نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، مہر چرخ نبوت پہ روشن درود، مہر چرخ نبوت پہ روشن درود، گل باغ رسالت پہ لاکھوں سلام، شہریار ارم تاجدار حرم، شہریار ارم تاجدار حرم، نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔